افسوس کا مقام ہے کہ انسان ہو کر، باشعور ہو کر، عاقل ہو کر جو ہے اپنے مقصد سے غافل ہو جانا۔ چیزیں جب تک اپنا مقصد پورا کرتی رہتی ہیں ان کی قدر ہوتی ہے، جب وہ اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیں ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ آج انسان کی بے قدری کی وجہ یہ ہے، مسلمان کی بے قدری کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے مقصد پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی مقصد تخلیق ہے۔ جب اس مقصد کو چھوڑ دیا، بھول گئے، تو بے قدری ہماری شروع ہو گئی۔ آج جانوروں کی روٹین پر انسان زندگی گزار رہا ہے تو جانوروں کی روٹین پر تو آئے گا ہی نا۔ جب اللہ نے جو روٹین دی ہے اس کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نے جانوروں کو جانوروں والی روٹین دی ہے، انسانوں کو انسانوں والی۔ تو انسانوں کو جو طرز عمل اللہ نے دیا، اب ایک طرف انسانوں کا طرز عمل ہے، ایک طرف جانوروں کے انداز زندگی ہے، اور ایک طرف بے جان چیزیں ہیں۔ اب انسان جب انسانیت کا مقصد چھوڑے گا، انداز زندگی چھوڑے گا، تو وہ جانور پہ ہی آئے گا۔ بے جان چیزوں پر تو وہ جانے سے رہا کہ جناب حرکت ہی نہ کرے۔ جیتے جاگتے جو مخلوقات ہیں اس میں ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے، جانور ہے۔ انسان کا طرز زندگی اور ہے، جانور کا طرز زندگی اور ہے۔ جانور کو عقل نہیں ہے، وہ جیسا اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جیسا لوگوں کو مطلب آس پاس کے اپنے جانوروں کو، ہم نسل جانوروں کو دیکھا، اس کے مطابق وہ چل پڑا۔ لیکن انسان کو شعور بھی دیا، ماحول بھی دیا۔ ماحول بمعنی اللہ نے اپنا محبوب بھیجا اور ان کی زندگی کو معیار بتایا ہمارے لیے۔ پھر اپنا کلام بھی نازل فرمایا، تعلیمات کا سلسلہ بھی رہا، اپنے نیک لوگ ہر دور میں ہر جگہ بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو رہنمائی کر سکیں خدا تعالیٰ کی طرف، اور انسان کو شعور بھی دے دیا، صحیح اور غلط اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس کے اختیار میں دے دیا۔ اب انسان چاہے تو انسانوں والی روٹین اپنا لے، اور اگر نہیں اپنا سکتا تو پھر دوسرا نمبر جانوروں والا ہے، اور بہت سے انسان ہمارے یہاں جانوروں والی زندگی گزارتے۔ جانوروں والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جانوروں والی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا تو مقصد بتا دیا، عبادت، عبادت اور عبادت۔ جانوروں کے مقصد حیات کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا، سونا، نفس کی خواہشات پوری کرنا، بس تین چیزیں۔ چوتھا ان کا کام ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے صبح اٹھ کر کام پر جانا ہے، نہ انہوں نے رات کو آ کے گھر والوں کے ہاتھوں میں خرچہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے موبائل چلانا ہے، نہ کمپیوٹر چلانا ہے، نہ انہوں نے عبادتیں کرنی ہیں، نہ انہوں نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں، نہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی میں تین کام ہیں: کھانا پینا، پیٹ بھرنا، نیند پوری کرنا، اور جہاں اپنی نفس کی خواہشیں پوری کرنا۔ خاصہ تھا یہ جانور کا، انسان نے اپنا لیا۔ ہماری زندگی میں یہی تین چیزیں ہیں۔ ہماری جو روٹین بنتی ہے، کھانا پینا، اس کھانے پینے کے لیے کمانا ہے، رات سونا ہے۔ کچھ لوگ دن میں سوتے ہیں، رات بھر کام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نفس کی خواہشیں پوری کرنی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور تیسری چیز، خواہشیں پوری کرنے کے لیے سب سے جو اصل چیز ہمارے یہاں آج موجود ہے، خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ، وہ ہے مال کمانا۔ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مال کمانے کے لیے نیند بھی قربان، کھانا پینا بھی قربان کیا ہوا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا عبادت، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو ہم خود جانوروں کی روٹین پر آ گئے، اسی لیے ہمارے اندر سے انسانیت چلی گئی، اور ہمارا جو اس معاشرے میں ایک وقار ہونا چاہیے، وقار چلا گیا،
اور ہم پستی اور ذلت کی طرف چلے گئے۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ غلطی ہماری ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا ہم اس بات کو چھوڑ بیٹھے، بھول بیٹھے۔ اپنی اس غلطی کو صحیح کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے۔ آؤ دوبارہ انسان بنتے ہیں۔ ہم جانور بن گئے اپنی روٹین کے حساب سے، اپنے کام کاج کے حساب سے، اپنی خواہشوں کے حساب سے۔ اللہ نے اختیار دیا، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ جب تک سانس موجود ہے، جب تک اختیار ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہم میں سے جو انسان بننا چاہے وہ انسان بن جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی روٹین یہ ہے کہ عبادت، جس طرف دیکھے پہلے اللہ کی عبادت کو دیکھے۔ اور اللہ کی عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کر کاروبار کو تالا لگا کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ عبادت کا معنی بہت وسیع ہے۔ انسان کی ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے، ایک ایک سانس۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو اور لوگوں سے رابطہ رکھا جائے، خدا کے لیے رابطہ رکھا جائے، خدا کے لیے میل جول رکھا جائے، خدا کے لیے لین دین رکھا جائے، خدا کے لیے دوستی دشمنی رکھی جائے، ساری چیزیں عبادت ہو جائیں گی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اصل معیار ایمان کا کیا ہے؟ کسی سے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض، کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں اپنی ذاتی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ کوئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو وہ کیسا ہی ہو، ہمارا مطلب اس سے نکلتا ہے جی اسے کچھ نہ کہو۔ اور اگر کسی سے ہمارا مطلب نہیں نکلتا یا کسی نے ہماری حق تلفی کر دی یا کوئی اور وجہ ہوئی دشمنی کی ذاتی، تو اب وہ کتنا ہی نیک بندہ ہو، دنیا اس کی زندگی میں کتنی ہی نیکیاں ہو، کتنی ہی اچھی عادتیں ہوں، وہ ایک بات کی وجہ سے جناب ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ذاتی اعتبار سے غلط کیا، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار حرام سے بچنا اتنا مشکل ہے، حلال کمائیں تو جناب ترقی کیسے کریں گے؟ تو یہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی نا تو پھر وہ ترقی کو بعد میں دیکھے گا، پہلے رب کی بارگاہ میں سرخ ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ جائے، خوف خدا اسے روک کر رکھے گا۔ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ جب وہ ماں کی طرف دیکھے گا تو اسے رب کے محبوب کا فرمان یاد آئے گا، رب کا فرمان یاد آئے گا۔ جب وہ اولاد کی طرف دیکھے گا تو اسے رب کا فرمان یاد آئے گا کہ اولاد کی تعلیم کس نہج پر جا کر کرنی ہے، تربیت کس نہج پر کرنی ہے۔ پھر بہن بھائی ہوں گے، پھر میاں بیوی کا معاملہ ہو، پھر دوست احباب، محلے دار، رشتہ دار، سب کو آپ سے شکایت ختم ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ دو بزرگوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کسی شے پر نظر پڑتی ہے، اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کا آسان سا معنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ جس شے پر نظر پڑے گی خدا یاد آئے۔ دوسرے بزرگ جو ان سے زیادہ مرتبے میں بلند و بالا تھے انہوں نے فرمایا کہ کمال تک ابھی بھی نہیں پہنچے۔ کتنی بڑی بات کہی کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کمال تک ابھی بھی نہیں پہنچے۔ حضور پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال یہ ہے کہ تمہارا وہ حال یہ ہے کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی شے پر نظر پڑتی ہے، شے بعد میں یاد آتی ہے، پہلے رب یاد آتا ہے، پہلے رب یاد آتا ہے۔ تو مقام تو یہاں تک ہوتا ہے جس کی طرف نظر اٹھاؤ خدا کو یاد رکھو تو سارے معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں۔ پھر نفس پر بار نہیں پڑے گا کہ جناب یہ کرنا ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی جانب سے توفیق آئے گی اور پھر وہ اچھے کام ہوتے چلے جائیں گے، برے کاموں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے۔
یہ ہے معیار زندگی، یہ ہے مقصد زندگی۔ ابھی دیکھیں نیا سال شروع ہوا، بہت سے لوگوں نے پلٹ کر پچھلے سال کو دیکھا ہوگا۔ کلوزنگ کا جو وقت ہوتا ہے دسمبر آخر ایام، کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس پورے سال میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا مالی اعتبار سے۔ اور ایک کامیاب تاجر بننے کے لیے یہ سب ضروری ہے کہ بندہ یہ دیکھتا رہے کہ ماضی میں کیا غلطی ہوئی، کیا اچھائی ہوئی، کیا برائی ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بندہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ضرور ہے کہ کیا آیا اور کیا گیا مالی اعتبار سے۔ لیکن دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے، کچھ چیزیں اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ کیا ہم نے کبھی مڑ کر گزشتہ برس کو اس انداز سے دیکھا کہ مالی اعتبار سے تو دیکھ لیا کہ یار کیا ترقی کی اور کیا پستی کی طرف گئے، لیکن کیا ہم نے آخرت کے اعتبار سے دیکھا خود کو کہ ہم نے کیا نیکی کی اور کیا گناہ کیا؟ یا ایک دن کے اعتبار سے بزرگوں کا تو فرمان یہ ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا احتساب کر لو، قبل اس کے کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تمہیں جواب دینا پڑے اور تم سوچو دنیا میں کیا کیا، کاش یہ کر لیتے، کاش یہ کر لیتے۔ آج ہی سوچ لو کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں انہیں درست کر لو، کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے تو اپنے ہر گزرے ہوئے برس کو، اپنے ہر گزرے ہوئے ماہ کو، ہر گزرے ہوئے دن کو دیکھتے ہیں نا کہ یار اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے تو آئندہ وہ نقصان نہ ہو، اور جہاں جہاں فائدہ ہوا ہے وہاں کا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن ایک امتحان اور ایک کامیابی آخرت کی بھی، کل اللہ کے دربار میں بھی کھڑا ہونا۔ کبھی گھوم کر پچھلے برس کو دیکھ لینا کہ اس وقت کیا تھے اور آج کیا ہو۔ اگر اللہ نے اچھائی کی توفیق دی ہے تو جان لو آخرت کی دولت مل رہی ہے، اور جس انداز میں، جس در سے، جس وابستگی سے مل رہی ہے اسے مزید پختہ کرو۔ جو کام اچھے اللہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، میرا آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم اچھائی کر سکیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ سے مزید توفیق مانگو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے توفیق دی ہے تو ہم نے نیکی کی ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، مزید توفیق مانگو، مزید آگے بڑھو۔ ہر سال ہم سوچتے ہیں یار پچھلے سال سے اچھا ہونا چاہیے کاروبار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن اچھائیوں کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے بھی ہمارا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہر آنے والا دن، یہ تو کاروبار ہے کہ جو ہم ایک سال میں کلوزنگ کرتے ہیں، یا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ فکر کرے، ابھی گناہ کیا، توبہ سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا پتہ نہیں ہے نا۔ سال کا تو پتہ ہے کہ دسمبر میں جا کر کے ختم ہوگا، ابھی جنوری ہے، پورا سال باقی ہے، دسمبر میں کرنی ہے کلوزنگ، لیکن زندگی کی کلوزنگ کب ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ یہ لمحہ ہے، اگلا لمحہ آخری ہو تو وہاں تو پتہ ہے کہ سال باقی ہے، مہینے باقی ہے، تو وہاں ایک ٹائمنگ ہے۔ یہاں پر ٹائمنگ نہیں ہے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ ہر آنے والا دن تو بہت بڑی چیز ہے، 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں دن میں۔ یہاں زندگی کی ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک سانس پر احتساب ہونا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہم 2022 دیکھیں گے یا نہیں، اپنا دنیا میں نقصان تو ہم کور کر سکتے ہیں کہ یار چلو ابھی پورا سال باقی ہے، کور کر لیں گے، لیکن زندگی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دسمبر تک کی آپ کو گنجائش دے دی جائے گی کہ جناب حساب دسمبر میں لیا جائے گا، نہیں، حساب آخرت میں، اور موت کا وقت پتہ نہیں ہے کب کس کی موت آ جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ہر آنے والا لمحہ جو ہے قابل غور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئندہ سال کی کچھ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب تک تو بھئی یہ ہو گیا، یہ جملہ عام ہے کہ بھئی پچھلے سال میں تو یہ ہو گیا، اب آئندہ بھئی یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں اور آئندہ ایسے لے کے چلنا ہے۔ تجربے کار لوگوں کا تجربہ ہم لیتے ہیں، خود اپنا ذاتی تجربہ لیتے ہیں، اور جناب اپنے کام کاج کو دیکھتے ہیں، ماحول کو، مارکیٹ کو دیکھ کر فیصلہ کر کے بھئی اب تک یہ ہو گیا، بندہ کہتا ہے کہ چلو چھوڑو جو ہو گیا، ابھی آئندہ جو ہے نا ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے، ایسے لے کے چلنا ہے، اور ایک ہدف بناتا ہے، ایک ٹاسک بناتا ہے
کہ جناب میں نے اس حد تک کامیابی حاصل کر لینی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ دین کو بھی دیکھے کہ ہمیں آخرت میں اصل کامیابی حاصل کرنی ہے تو کیا دین کے اعتبار سے بھی کبھی کامیابی کی کوشش کی ہے؟ اگر جسے اللہ تعالیٰ نے 4 وقت کی نماز کی توفیق دی تھی تو کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار اب تک تو چلو میں نے 4 پڑھی اور ان کی بھی قضا کرنی ہے جو روزانہ میں ایک چھوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اب جو آئندہ سال آ گیا ہے 2021 آ گیا ہے، مجھے ترقی چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے، مجھے بلندی چاہیے، مجھے آگے بڑھنا ہے، لہذا اب تک تو 4 پر گزارا ہو گیا لیکن آئندہ پوری 5 ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو سوچے انسان، جسے پوری 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق دی ہے وہ نوافل کی طرف آئے، وہ تہجد کی طرف آئے، وہ دیگر نوافل کی طرف آئے، اور اس کے علاوہ نیکیاں بہت ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک نیکی کرنے کی توفیق دی تھی تو اب ہم یہ سوچے کہ جناب وہ ایک تو کرنی ہی ہے، اب ہمیں مزید آگے کے لیے جو ہے بہتری چاہیے تو اس کے آگے ہمیں مزید نیکیاں بڑھانی ہوں گی، مزید اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، اس کو آگے بڑھائے۔ تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ اور پھر وہ بات بس یاد رکھیے کہ سال جب گزر جائے تو اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کلوزنگ کب ہونی ہے، لیکن زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اب جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے، جو بات یقینی نہیں ہے، اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن جو یقینی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو یقینی کیا ہے؟ آخرت یقینی ہے، لازمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چند سوالوں کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے لے گا اللہ کی بارگاہ سے اسے اجازت نہیں ملے گی ہٹنے کی۔ ہر بندے کو کھڑے ہونا ہے، اور ایک ہے ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، یعنی آئندہ کی زندگی۔ ابھی ہم عمر کی کسی بھی حصے میں ہو، آئندہ کی جو زندگی ہے انسان اسے بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر ابھی جوان ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار اتنا کام کر جاؤں کہ آگے جب جسم میں کمزوری آئے گی تو اس وقت مجھے کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، اور میرے پاس اپنا اتنا مال ہو کہ مجھے کسی کی محتاج ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے یہ۔ اس کے لیے بہت سے لوگ سرکاری نوکری تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، صحیح انداز میں ہو غلط انداز میں ہو، صحیح طریقے سے ہو غلط طریقے سے ہو، کچھ بھی ہو۔ فائدہ کیا ہوگا جناب؟ اگر ریٹائر ہو بھی گئے تو پینشن آتی رہے گی، مر بھی گئے تو گھر والوں کو پینشن ملتی رہے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے سرکاری نوکریوں کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد کا فائدہ ہے کہ جب کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ نوکری سرکاری ہے، تو جب ہم کچھ کرنے لائق نہیں رہیں گے تو بھی یہ سرکار جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دیتی رہے گی۔ تو ایک یہ سرکار ہے کہ جس سرکار کا پتہ نہیں ہے کب تک ہے، ابھی ہے کل نہیں ہے، اور یہ سرکار ہے کہ جس کے وعدوں کا پتہ نہیں ہے۔ انسان ہے، وعدہ پورا ہو نہ ہو، کتنے لوگ پینشن کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور جناب اپنی رقم نکلوانے کے لیے کتنی رشوتیں دے رہے ہیں۔ 50% تک تو رشوتیں دی جا رہی ہیں کہ جناب آدھے آپ لے لینا لیکن ہمارا کام کرا دو، کیونکہ تاکہ ہمیں آدھا تو ملے، یہاں تو کچھ نہیں آ رہا، آدھا تو آئے۔ تو یہ تو ایک انسانوں کی سرکار ہے نا، کہ جس سرکاری نوکری کی وجہ سے ہم لالچ میں ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ یہ سرکار وعدہ پورا کر پائے یا نہیں۔ لیکن ایک وہ سرکار ہے، ایک اللہ کی سرکار ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ یہاں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس سرکاری نوکری کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو وہ ہمیں سنبھالیں گے۔ ایک وہ سرکار ہے، اگر اس سرکار کی نوکری کی جائے تو اس وقت جس وقت ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہم اپنا جو ہے اپنے ہاتھ تک ہلانے کے لائق نہیں رہیں گے، اس وقت وہاں سے ہمیں نتیجہ اور جزا ملے گا، اور وہ جزا ایسی ہوگی کہ جو یقینی بھی ہوگی اور کامل بھی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہاں نہ یقینی ہے، نہ مکمل ہے، نہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس طرح جس طرح سرکاری نوکری کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں نا، اصل سرکاری نوکری وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی غلامی سے کی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی غلامی یہ اصل سرکاری نوکری ہے۔
یہ ایسی نوکری ہے کہ جہاں سے کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا. یہ ایسی نوکری ہے جہاں پر جانے کے لیے، بھرتی ہونے کے لیے آپ کو رشوتیں نہیں دینی پڑتی. یہ ایسی نوکری ہے جہاں پر ذلت نہیں ہے. یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس ادارے میں آنے والا ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی عزت ہی عزت ہے، ذلت نہیں ہے. اور یہ ایسی نوکری ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جو اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ سرکار اپنے غلاموں کو، سرکار اپنے خادموں کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ کہنے والا تو چلا گیا، لیکن اس کا جملہ یہ کئی لوگوں کے دلوں میں اتر گیا. اور آج بحمد اللہ تعالی ملک پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا ایمان بیدار ہو چکا، جن کے جذبات بیدار ہو چکے. اللہ تعالیٰ یہ جذبات بیدار رکھے، اور جن کے ایمان ابھی تک تازہ نہیں ہوئے، زندہ نہیں ہوئے، ان کے بھی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے، تازہ فرمائے، اور ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو، یہ زندگی جو ہے نا، یہ یقینی نہیں ہے. ہم محنت کر رہے ہیں کہ یار 10 سال بعد کام آئے گا، ہم محنت کر رہے ہیں 20 سال بعد کام آئے گا. پتہ نہیں 20 سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں، کیا خبر 10 سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں. یعنی جو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے وقت برباد کیا جا رہا ہے. جس بڑھاپے کا معلوم نہیں ہے، جس بڑھاپے کا یقین نہیں ہے، اس کے لیے جوانی خراب کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے اپنی جوانی. بڑھاپا درست کرنے کے لیے بابا بڑھاپا آئے گا یا نہیں پہلے یہ تو لکھ کے دے دو. بولے یہ نہیں پتا بڑھاپا آئے گا یا نہیں، لیکن جوانی میں برباد کر دوں گا اس بڑھاپے کو بنانے کے لیے. تو یہ کچھ بے وقوفی نہیں ہے؟ بے وقوفی نہیں ہے کہ جس کی خبر ہی نہیں ہے اس کے لیے جوانی برباد کی جا رہی ہے. اور جوانی جانتے ہو کتنی قیمتی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کی عبادت وہ رب کو سب سے زیادہ مقبول اور پسند ہے. بڑھاپے میں تو بندہ آ ہی جاتا ہے کہ اسے موت کا قرب جب جو ہے خیال آتا ہے کہ اب موت قریب ہے، اب جسم میں کمزوری آ گئی، یا اب کام کاج سے فارغ ہو گیا، تو اب تو وہ اللہ اللہ کر لے گا، وہ بھی مقبول ہے. اور وہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ بہت سو کو تو یہ توفیق بھی نہیں دیتا، لیکن بڑھاپے میں بھی اگر توفیق ہے تو وہ بھی ایک شان کی بات ہے. لیکن جو اصل مقبول بارگاہ ہے وہ جوانی کی عبادت ہے کہ جس وقت خواہشات بھی سامنے ہو، جس وقت جسم میں طاقت بھی ہے، اس وقت جناب مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیارات بھی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے تو وہ مقبول ہے. اور اتنا مقبول ہے کہ عرش کا سایہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو ملے گا ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. بڑھاپا نہیں، بڑھاپا جس نے گزارا ہوگا وہ بھی کامیاب ہے، لیکن اسپیشل عرش کا سایہ کہ جسے دیکھ کر لوگ رش کریں گے کہ یار یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا. تو وہ 7 قسم کے افراد ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. اور یاد رکھو، بڑھاپا یقینی ہے یا قیامت یقینی ہے؟ آخرت یقینی ہے نا. تو جو یقینی ہے اس کے لیے 1 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو غیر یقینی ہے اس کے لیے پورا دن ہمارے پاس ہے. بڑھاپے کے لیے پوری نائٹ لگا رہا، بڑھاپا صحیح کرنے کے لیے پورا دن لگا رہا ہے. برباد کر دیا اپنے آپ کو، نہ دین سیکھ سکا، نہ علم سیکھ سکا، نہ بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ سکا، نہ کسی کی تربیت کرنے کے لائق ہے. کسی لائق نہیں رہے، کسی قابل نہیں رہے. کیا قابلیت ہے ہمارے اندر؟ میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا قابلیت ہے آج ہمارے اندر؟ کیا ہم کسی کی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم کسی کو کوئی صحیح بات بتا سکتے ہیں؟ کیا آج ہم پڑھے لکھے معاشرے میں بیٹھنے قابل ہیں؟ لوگ بھاگتے ہیں پڑھے لکھے معاشرے سے. آپ کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ایک ٹیبل پر اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بندہ وہاں سے کترا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا، میں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں میں یا باشعور لوگوں میں بیٹھ جاؤں. تو وہاں سے تو وہ کترا کر جا رہا ہوتا ہے، الٹا ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. لیکن ذرا سوچے نا کہ اس کی اپنی قابلیت کیا ہے. اب اگر وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ جناب میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم نہیں دلائی تھی، تو ماں باپ کی ذمہ داری اس وقت تھی جب تک آپ نابالغ تھے. ٹھیک ہے، والدین کی ذمہ داری تھی، لیکن کب تک؟ جب تک آپ نابالغ تھے. جس دن آپ بالغ ہو گئے اب آپ خود مختار ہو، اب آپ خود با اختیار ہو. اگر والدین نے تربیت نہیں کی ان کا اللہ کا معاملہ ہے. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب کیوں نہیں کی، یا کوئی جملہ سخت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے فرض ادا کیا نہیں کیا ان کا اللہ اور ان کے رب کا معاملہ ہے. لیکن اب آپ کو شعور آ گیا. جب آپ کو یہ شعور ہے کہ 1 کے 2 کیسے کرنے ہیں، جب آپ کو یہ شعور ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں،
جناب میرا گھر بنانا ہے، جب آپ کو یہ شعور ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی مجھے اپنی پسند کی کرنی ہے، گھر مجھے اپنے جو ہے پسند کا بنانا ہے، تو جب ان باتوں کا شعور ہے تو دین سیکھنے کا شعور نہیں ہے؟ ساری بے شعوری، ساری لاشعوری، سارا بچپن، ساری کمزوری اگر ہمارے پاس بچی ہے تو دین کے لیے بچی ہے؟ دین کے لیے عقل نہیں ہے، دین کے پاس وقت، دین کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے جناب پیسہ نہیں ہے، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ہے کیا؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی دین کے لیے تھا، ہمیں مال دیا تو دین کے لیے دیا، ہمیں وقت دیا تو دین کے لیے دیا، ہمیں طاقت دی تو دین کے لیے دی، لیکن آج دین کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں دے رہے۔ ہر شخص مال 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 کے پیچھے پڑا، اپنا محاسبہ کرے، زندگی کا 1 سال گزرا ہے، اس سال میں کیا کیا، کیا غلطیاں کی، اللہ کی کتنی نعمتوں کی ناشکری ہوئی، اللہ کی کتنی نعمتوں کی قدر کر پائے، کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں مزید ملی گزشتہ برس میں جو اس سے پہلے سالوں میں نہیں تھی، اور کتنی نعمتیں ہیں جو چلی گئی، جو مزید ملی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے، اور جو چلی گئی تو اپنا محاسبہ کریں ہم نے ایسی کیا کوتاہی کی تھی کہ اللہ نے ہم سے وہ نعمت لے لی ہے۔ کسی کو عبادتیں کرنے کی توفیق تھی، آج اگر نہیں ہے تو وہ روئے کہ اللہ نے کس بات پر ناراض ہو کر عبادت کی توفیق لے لی ہے۔ اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے یقین اور غیر یقینی کی بات کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے جسے اپنے رب سے ملاقات کا، ملنے کا آخرت میں یقین ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے۔ اسے چاہیے اچھے کام کرے، اسے چاہیے نیکیاں کرے۔ کیا آج ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا جو ہے یقین نہیں ہے کہ کل قیامت میں ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اللہ فرما رہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے اچھے کام کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خدا کا جلال نہ سہنا پڑے، اللہ کا لطف و کرم اس پر نازل ہو۔ تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہمیں نہ یقین ہے، نہ شوق ہے، نہ اس کی کوئی تیاری ہے۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری جو ہے، ملاقات 2 طرح سے ہے، ایک تو آخرت کی تیاری ہے، اس کی تو ہمیں 1% پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کل رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ایک ملاقات اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جب اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک ملاقات یہ بھی ہوتی ہے، نہ اس ملاقات کی پرواہ نہ اس ملاقات کی پرواہ، کم سے کم اس ملاقات کی تو پرواہ کر لو، یہ ملاقات اچھی ہوگی تو وہ ملاقات اچھی ہوگی۔ ہماری یہی ملاقات صحیح نہیں ہے جناب، ایک تو اول تو یہ کہ ہم آتے ہی نہیں ہے، جمعے کے جمعے آ رہے ہیں وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے گھر پہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ نہیں دیا جائے گا، یا پتہ نہیں کون سا بینک بند ہو جائے گا، یا کون سا نقصان ہو جائے گا، یا پتہ نہیں کوئی 50,000 کی چپل پہن کر آئے جو اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، اپنی اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، کسی اور کی اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اتنی اسپیڈ سے نکلتے ہیں جیسے دعاؤں کے محتاج ہی نہیں ہے۔ اور بابا جس وقت اللہ نے در رحمت کھولا ہے کہ اب تو نے سجدہ کر لیا، اب مانگ کیا مانگنا ہے، اس وقت ہماری قوم جو بھاگ رہی ہوتی ہے، اس وقت جناب ایک دوسرے سے پہلے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہو، اللہ نے 2 4 5 منٹ کی توفیق دی ہے تو اس کو بڑھا لو۔ ایسا پورے ہفتے میں 10 منٹ کے لیے اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، پورے ہفتے میں صرف 10 منٹ، اس میں بھی امام صاحب اوپر بڑھا دے تو بندہ بولتا ہے یار 11 منٹ ہو گئے آج، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری بات کہ اگر ہم نماز میں حاضر بھی ہو رہے ہیں تو کس انداز میں ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کسی کا کپڑا کہیں جا رہا ہے، کسی کا گریبان کھلا ہے، کسی کی جو ہے نا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جناب ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر ہے، اگر یہ کھلا ہو تو نماز نہیں ہوتی، وہ پینٹیں کٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، اس کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، دوسروں کی نگاہ پڑ رہی ہے، وہ بھی گناہگار کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں نیکیاں کمانے آیا تھا گناہ پھیلا رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ ہم اپنے لباس تک کو درست نہیں کر سکتے؟ ٹوپیاں کہیں جا رہی ہوتی ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے، لباس کیا ہے، کیسا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اور پھر کھڑے ہو کے جو ہم اللہ سے مخاطب ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کو پکار رہے، الفاظ ہمارے کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو اس طرح پکار رہے ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو؟ آج قرآن ہمیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ذرا سی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نمازی جب تک اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہے، یہاں بندے کی توجہ ہٹی وہاں اللہ کی رحمت ہٹی۔
تو ہماری توجہ تو شروع سے ہی بالکل ایسے گھوم رہی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر شروع سے آخر تک کہ جناب یہ کرنا ہے، نماز کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس نے کیا بولا، کیا دیا، کیا لیا، سب کچھ نماز میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے، تو رحمت الہی کیسے متوجہ ہوگی؟ ہاں. اور پھر دوسری بات کہ اگر آپ بھی جاتے ہیں تو ہم نے ایک تو اتنی بے-احتیاطی نمازوں کے معاملے میں ہماری ہو گئی، مسجدوں کے معاملے میں ہماری ہو گئی ہے کہ جناب نہ اندر والوں کو مسجد کے آداب کی پرواہ، نہ باہر والوں کو. باہر والوں کے ساؤنڈ سسٹم ختم نہیں ہوتے، اگر گاڑی لے کر جا رہا تو اس کا ہارن نہیں رک رہا، بابا بغیر ہارن کے لے جانا یار، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. نماز کا وقت کسی کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس کی گاڑی کا ہارن بند نہیں ہو رہا ہے اور اس کی گاڑی کی آوازیں بند نہیں ہو رہی. یار روک لے 1 منٹ کے لیے گاڑی، اللہ کے دربار میں جو حاضری وہ تو پوری ہونے دے. تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن جو اندر ہے ان کا تو خیال کر لے. کبھی ادھر سے گانوں کی آواز، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر گاڑیوں کی آواز، کبھی ادھر. بابا نمازوں کے وقت کا تو خیال کر لیا کرو. یہ جتنے بھی آواز سن رہے ہیں نا باہر، یہ جتنے یہ ساؤنڈ بجاتے ہوئے گاڑیوں میں آگے پیچھے سے گزرتے ہیں نمازوں کے وقت میں ہارن دیتے ہوئے، ذرا یہ خیال کریں، اگر تمہیں اللہ نے اندر آنے کی توفیق نہیں دی ہے تو جو اندر ہے ان کا خیال کرو. اور اندر والوں کی نماز کہیں نہیں جا رہی اور اللہ کا گھر کہیں نہیں جا رہا، لیکن آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ اللہ کے دربار کے آگے سے گزرے تھے تو کس طرح گزرے تھے. اور یہ باہر والوں کے لیے، اور اندر والے بھی ذرا کان کھول کر سن لے. یہ جو موبائل فون بجتے ہیں نا، اسے جو ہے اس کا خیال رکھے. مسجد کے اندر میوزک بجا رہے ہیں جناب. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت، بلکہ اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو موبائل دینا چھوڑ دیں اور بچوں کو موبائل دے کر مسجد میں نہ بھیجیں. بچوں کو موبائل دے کر مسجد میں نہ بھیجیں. اب آپ کہیں گے کہ جناب بچوں کو تو ہم نے موبائل نہیں دیا ہوا، اور اگر دیتے بھی ہے تو مسجد نہیں لے جانے دیتے. تو یہ جتنے لوگ کھڑے نا بڑے کہ جنہیں موبائل بج رہا ہو اور اتنی تمیز نہیں ہے کہ موبائل بند کر لیا جائے، وہ بچے ہی تو ہیں، بچے ہی شمار ہوں گے کہ جنہیں یہی نہیں پتا کہ موبائل بج رہا ہے تو بند کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور پھر دوسری بات، ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت بعض لوگوں کو چلانا نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ صحیح نہیں چلانا آتا، کوئی بزرگ ہو یا کوئی سادہ آدمی ہو، لیکن وہ اتنا تو کر سکتا ہے موبائل گھر رکھ کر آ جائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے نہیں چلانا آتا تو موبائل گھر رکھ کے تو آ سکتا ہے، لیکن نہیں، موبائل گھر رکھ کے آؤں گا، کارخانے میں رکھ کے آؤں گا، 4000 کا موبائل چلا جائے گا. 4000 کا موبائل قیمتی، اللہ کے دربار میں نماز، اللہ کے دربار، اللہ کی مسجد، یہ سب ہلکی ہو گئی. 4000 کا موبائل قیمتی ہو گیا، 10,000 کا موبائل قیمتی ہو گیا، نماز ہلکی ہو گئی. تو جب ایک موبائل سے ہلکی ہماری نماز ہوگی تو پھر ان نمازوں کا فیض ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسجد کے اندر جگہ، حالانکہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، نماز شروع ہونے سے پہلے وہ ایک رسمی جملہ بن گیا. اب اس پر دھیان نہیں دیا جاتا. جب جملہ رسمی ہو جائے نا تو پھر دھیان نہیں ہوتا. اب ایک رسمی جملہ ہو گیا، جنہیں موبائل فون بند کر لیں، پہلی صف میں موبائل بج جاتے ہیں. بھائی پہلی صف والا تو موجود تھا نا جب اعلان ہوا ہے، دوسری صف والا تو موجود تھا نا، تیسری صف والا وضو کر رہا تھا نا، تو جب اسے وضو کرنا یاد تھا، اسے چپل اٹھا کر سیب رکھنا یاد تھا، تو موبائل کیوں یاد نہیں رہتا؟ سب کچھ یاد رہتا، نہیں یاد رہتا تو موبائل یاد نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ موبائل بجنے میں ہمارا نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے دربار کا کی جو ہے کوتاہی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، ہوتی رہے، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو سوچے تو صحیح، ہم کھڑے کا ہے، مسجد کا دروازہ نظر آئے تمہیں موبائل یاد آنا چاہیے. بازار میں گھستے موبائل یاد آتا ہے یا نہیں؟ کسی بھی رش کی جگہ سے نکلتے ہو یاد آتا ہے یا نہیں؟ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مسجد سے نکلتے ہوگے تو موبائل یاد آتا ہوگا، ہے یا گیا؟ موبائل ہے یا نہیں؟ تو جب سب جگہ موبائل یاد آ رہا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت موبائل کیوں یاد نہیں آتا؟ اس وقت بھی نکال کر اسے سائلنٹ کر لیا کرو نا. اللہ کا دربار ہے، میرا گھر نہیں ہے. نمازی نماز ادا کر رہے ہیں اور اس وقت ٹون بجنا بہت افسوس کی بات ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کے دربار کے آداب مکمل رکھیں، اندر والے بھی اور باہر والے بھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.